سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ولا اور نہ تطرد الذین روکیں ان لوگوں کو یدعونا جو کہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداوتی صبح والعشی اور شام کو یریدونا چاہتے ہیں وجہہ چہرہ اس کا یعنی کہ اس کی ذات ہی کو چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اس کو پکارتے ہیں اس کی ذات کے طالب ہیں تو ان کو اپنے پاس سے مت ہٹاؤ، ان کو اپنے پاس آنے سے مت روکو۔ ما علیکا نہیں ہے آپ پر من حسابہم ان کا حساب من شیئن کچھ، تو ان کے نامہ اعمال کی ان کے حساب کی جواب دہی آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ وما من حسابکا اور نہیں آپ کے حساب نامے کی علیہم ان پر من شیئن کچھ بھی، اور نہ آپ کے نامہ اعمال یا حساب کی جواب دہی ان سے ہوگی۔ فتطردہم پس اگر آپ روکیں گے فتکون پس ہو جائیں گے من الظالمین ظالمین میں سے، تو اگر آپ ایسا کریں گے ان کو اپنے پاس آنے سے روکیں گے تو آپ ظالمین میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اسی کی ذات کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت ہٹاؤ۔ ان کے حساب جو ہے نامہ اعمال جو ہے کہ جواب دہی آپ پر کچھ بھی نہیں اور نہ آپ کے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ ہے۔ ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے اگر ان کو روکو گے تو آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مسلمان جو غریب ہیں صبح و شام جو اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر کرتے ہیں انہیں حقیر مت سمجھنا، انہیں اپنے پاس سے کبھی بھی دور نہ کرنا، انہی کی صحبت میں رہیں جیسے کہ اور آیت میں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یعنی انہی کے ساتھ رہو جو کہ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اس کی رضا طلب کرتے ہیں، ان کی طرف سے آنکھیں نہ پھیرنا تاکہ دنیا کی زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے لگو۔ ان لوگوں کی بات نہ ماننا جو کہ حد سے گزر چکی ہیں تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں، بلکہ ان لوگوں کا ساتھ مانگیں، انہی کے ساتھ رہیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعائیں کرو میں قبول کروں گا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں دن رات صبح و شام، اللہ ان کی نیتوں سے واقف ہے، تو ان کا جو حساب ہے تجھ پر نہیں، نہ تیرا کوئی حساب ان پر ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے جب ان کی قوم کے شرفا نے کہا تھا کہ ہم تجھے کیسے مان لے، تیرے ماننے والے تو اکثر غریب مسکین لوگ ہیں، آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کے اعمال کا مجھے کیا علم ہے، ان کا حساب تو میرے رب پر ہے لیکن تمہیں اتنا بھی شعور نہیں۔ پھر بھی تم نے اگر ان مسکین لوگوں کو غریب لوگوں کو اپنی مجلس میں نہ بیٹھنے دیا، ان سے ذرا سی بھی بے رخی برتی تو یاد رکھنا کہ تمہارا شمار جو ہے وہ ظالموں میں ہوگا۔ شریح کا بیان ہے کہ یہ آیت اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے 6 کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ہم سب لوگ سب سے پہلے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاتے اور آپ کے گرد بیٹھتے تاکہ پوری طرح ہم حدیثیں سن سکیں۔ تو قریش کے بڑے لوگوں کو یہ بات بہت بری لگتی تو اس پر یہ آیت اتری وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فتنہ ہم نے آزمایا بعضہم ان کے بعض کو ببعض بعض سے، اسی طرح ہم ایک دوسرے کے ذریعے جو ہے آزمائشیں کرتے ہیں لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہؤلاء کیا یہ وہی لوگ ہیں من اللہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر من بیننا ہم میں سے، اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض کے ذریعے آزمائش کی تاکہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے، الیس اللہ کیا نہیں اللہ تعالیٰ بعلم جانتا بالشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ تم میں سے شکر کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ذریعے ان کی آزمائشیں کرتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں تاکہ جو عمرہ ہیں ان کے غربا سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں، کیا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے چن لیا ہے، جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، اور ہم سب میں سے اللہ تعالیٰ کو یہی لوگ پسند آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آزمائش کے لیے چنا ہے۔
وَإِذَا اور جب جَاءَكَ الَّذِينَ آئے آپ کے پاس وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بِآیاتِنَا ہماری نشانیوں پر، اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آئے جو کہ ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ پس کہہ دیجئے سلام سلام ہو علیکم تم پر سلام ہو، کاتبہ فرض کیا ہے ربکم تمہارے رب نے علی نفسہ الرحمہ اپنے نفس پر رحمت کو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے، انہو بے شک من عاملہ جو کوئی عمل کرے گا منکم تم میں سے سوءً برے بجہالتن اپنی جہالت کی وجہ سے، تو جو کوئی تم میں سے اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے برے اعمال کرے گا، ثم پھر تابا رجوع کرے من بعدہ اس کے بعد، تو اس کے بعد توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، واصلح اور اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ پس بے شک وہ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے السلام علیکم کہا کرو، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو فرض کر لیا ہے، تو جو کوئی تم میں سے غلطی سے، نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک ہو جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے یہی غریب لوگ تھے، مرد، غلام، لونڈیاں وغیرہ یہی لوگ تھے، اس لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، تو یہی لوگ جو تھے، غریب جو لوگ تھے، دراصل انبیاء علیہ السلام کے فرما بردار رہے۔ قوم نوح نے کہا تھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تیری تابعداری تو ہم میں سے رذیل اور بیوقوف لوگوں نے ہی کی ہے، تو شاہ روم ہرقل نے جب ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا کیا شریف لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کی ہے یا غریب لوگوں نے، تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ غریب لوگوں نے، تو بادشاہ نے اس سے یہ سوچا کہ فی الوقت تو نبیوں کا جو پیروکار ہے یہی طبقہ ہے، تو مشرکین مکہ ایمانداروں کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں ستاتے تھے، انہیں سزائیں دیتے اور کہتے کہ یہ ناممکن ہے کہ ان میں بھلائی نظر آ جائے اور ہم تو ایسے ہی بیٹھے رہ جائیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنے گا کیا؟ تو قرآن مجید میں ان کا یہ قول بھی ہے کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ لوگ ہم سے آگے نہ بڑھ سکتے۔ اور آیت میں ہے کہ جب ان کے سامنے ہم صاف اور واضح آیتیں بیان کی جاتی ہیں تو یہ کفار ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ مرتبے میں، عزت میں، حسب و نسب میں کون زیادہ بڑھتر ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءً، یعنی ان سے پہلے ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دی ہیں جو سامان کے لحاظ سے اور نمود و نمائش کے لحاظ سے بہت ہی آگے بڑھی ہوئی تھیں۔ ہم نے ایسی ہی بات کے جواب میں فرمایا تھا کہ شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، جو اپنے افعال و اعمال میں دلی ارادوں کو درست رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامتیوں کی راستے دکھاتا ہے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الآیاتی اپنی آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِینَ تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین مجرمین کا رستہ، گناہ گاروں کا رستہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ جس طرح ہم نے پہلے کی امتوں کی باتیں اور بھلائی کی راہیں تم پر واضح کر دی، نیکی اور بدی کھول کھول کر بیان کر دی، اسی طرح ہم ہر چیز کو تفصیلی طور پر بیان کرتے ہیں جس کی تمہیں ضرورت پیش آنے والی ہے، اس کے فائدے اور نقصانات بھی بتا دیے جاتے ہیں کہ مجرموں کا رستہ کون سا ہے، کون سے رستے پر انسان جائے گا تو مجرم کہلائے گا تاکہ اس رستے سے بچا جا سکے۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں نہیت منع کیا گیا ہوں ان یہ کہ عابد الذین عبادت کروں گا ان لوگوں کی تدعون جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، تو اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے اس کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ قل کہہ دیجئے لا نہیں اتبعوا پیروی کرتا اہواءکم تمہاری خواہشات کی، تو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، ان کو بتا دو۔ قد تحقیق ضللت گمراہ ہو جاؤں گا، اذن تب وما اور نہیں آنا میں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے رہوں گا، اگر میں تمہاری خواہشوں پر چلا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ میں سے نہیں رہوں گا۔
حکم ہوتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں اعلان کر دو کہ میرے پاس وحی الہی ہے، میں اپنے رب کی دی ہوئی شریعت پر قائم ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے، افسوس کہ تم اس حق کو جھٹلا رہے ہو۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینات واضح دلائل پر ہوں میرے ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم اور تم جھٹلاتے ہو بھی اس کو، کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلائل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون کہ تم جلدی کرتے ہو، تو جس اس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے بس میں نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم نہیں ہے یہ حکم اللہ سوائے للہ اللہ کے پاس، تو یہ حکم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یقصو وہ بیان کرتا ہے، الحق سچ، تو سچی باتیں بیان کرتا ہے، وہو اور وہ خیر الفاصلین بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی واضح دلائل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو، تو جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہی سچی باتیں کرتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، سب اختیاروں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حد سے زیادہ سختی کا تو آپ پر کوئی دن نہیں آیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا پوچھتی ہو؟ مجھے اس قوم نے کیا کیا تکلیفیں پہنچائی، تو سب سے جو باری تکلیف تھی مجھ پر جو تھی عقبہ کا دن تھا، جب میں عبداللہ بن عبد طلال کے پاس پہنچا اور میں نے اسے کہا کہ میرا ساتھ دو، مگر اس نے میری بات نہ مانی۔ واللہ میں سخت غمگین ہو کر وہاں سے چلا گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ کرنے ثعالب میں آ کر میرے خواص کچھ ٹھیک ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اوپر سے ایک بادل نے مجھے ڈھک لیا ہے، سر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے آواز دے کر فرما رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیری قوم کی باتیں سنی تو جو جواب انہوں نے تجھے دیا وہ بھی سنا، اب پہاڑوں کے دروگا فرشتے کو انہوں نے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں انہیں حکم دیجئے، وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ تو اسی وقت اس فرشتے نے مجھے پکارا، سلام کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتیں سنی اور ان کا جواب بھی سنا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ ان کے بارے میں جو آپ فرمائیں گے میں وہی کروں گا، اگر آپ حکم دیں تو مکہ شریف کے ان دونوں پہاڑوں کو جو جنوب اور شمال میں ہیں میں اکٹھے کر دوں اور ان تمام کو ان دونوں کے درمیان پیس دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ مجھے تو یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں آگے جا کر کچھ ایسے لوگ ہوں جو اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر بھی آپ نے ان کے لیے طہیر کی دعا طلب کی، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ عذاب طلب کرتے اس وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بس میں ہوتا تو اسی وقت ان پر عذاب آ جاتا۔ قل کہہ دیجئے لہو اگر انا بے شک اندی پاس میرے ما تستعجلون جو کہ تم جلدی کر رہے ہو، کہہ دو کہ اگر میرے پاس میں ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو، بھی جس کی لقضی الامر تو فیصلہ ہو جاتا کام کا، بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان، کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو جلدی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ اللہ عالم جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو، جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو، اگر وہ میرے بس میں ہوتا تو ابھی کے ابھی فیصلہ ہو جاتا اور تم پر عذاب نازل ہو جاتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کے لیے عذاب کی دعا نہیں مانگی، بلکہ امید ظاہر کی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اگلی نسل سے کوئی ایسا پیدا ہو جو اللہ کو ایک مانے، اس کے خلاف اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ عندہ اور پاس اسی کے ہیں مفاتیح الغیب چابیاں غیب کی، لا یعلمھا نہیں جانتا اس کو الا ہوا مگر وہی، تو اس کو ان چابیوں کو کوئی اس کے سوا نہیں جانتا۔ ویعلم اور جانتا ہے ما فی البر جو کہ خشکی میں ہے، والبحری اور تری میں یعنی کہ دریاؤں میں، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور دریاؤں میں ہے، وما اور نہیں تسقط کوئی گرتا من ورقۃ کوئی پتا
इल्ला मगर यालमूहा जानता है उसको, और कोई पत्ता नहीं चढ़ता मगर वो सब जानता है। वला हब्बातिन और ना कोई दाना, फी ज़ुलुमातिन अंधेरों में, अल अर्ज़ी ज़मीन के, और ना कोई ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना, वला और ना रुतबिन और ना तर, वला याबिसिन और ना कोई खुश्क चीज़, इल्ला मगर फ़ी किताबिन मुबीन, वाज़िह है उसकी किताब में लिखा हुआ है। फरमाया गया गैब की चाबियाँ 5 हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। क़यामत का इल्म, बारिश का इल्म, पेट के बच्चे का इल्म, कुल के काम का इल्म, तो मौत की जगह का इल्म। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 5 चीज़ों में से जिसका इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी और को नहीं है। फिर फरमाता है खुश्की में, तरी में, जंगलों में कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं, ज़मीन और आसमान का एक ज़रा उसके इल्म है, कोई सब चीज़ उससे पोशीदा नहीं। फरमाता है वो हर चीज़ का अहाता किए हुए है, जंगलों में, दरियाओं में जो कुछ है वो इसके इल्म से बाहर नहीं है, सबकी हरकत से वाकिफ़ है, जमादात का हिलना जुलना, यहाँ तक कि पत्ते का जड़ना भी उसके इल्म से बाहर नहीं है। तो फिर जन्नात और इंसान का इल्म उससे कैसे छुपा रह सकता है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं खुश्की तरी का कोई ऐसा दरख्त नहीं जिस पर अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता मुकर्रर ना किया हो जो उसके झड़ने वाले पत्ते को भी लिख ले। फिर फरमाता है ज़मीन के अंधेरों के दानों का भी उसको इल्म है। तो हज़रत उमर बिन आस फरमाते हैं तीसरी ज़मीन के ऊपर और चौथी ज़मीन के नीचे इतने जिन बसते हैं, अगर वो ज़मीन पर आ जाएं तो उनकी वजह से कोई रोशनी ना पड़े।